بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی شورا کے ممبران کی خدمات میں چند سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاجی صاحب اور دیگر عالمی شورا کے ممبران جن کے دستخط بتاریخ 20 مارچ سن 2018 کو عالمی شورا کے نام پر شائع کردہ خط میں موجود ہے، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ حضرات کی محبت اور احترام بھی ابھی بھی برقرار ہیں، کیونکہ آپ سبھی حضرات میرے تبلیغ کے استاد ہیں۔ جو بھی میں نے سیکھا وہ سب آپ کی صحبت کی برکت سے سیکھا۔ سفر میں، حضر میں، کبھی نظام الدین یا رائے گنج مرکز میں آپ کی زیارت میں یا آپ کے قدموں تلے بیٹھ کر آپ کے بیانات سن کر گزشتہ 45 سالہ میری تبلیغی زندگی میں، لہذا آپ سبھی حضرات کا میں دل سے مشکور ہوں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ محترم حاجی صاحب میرے تبلیغ کے سب سے بڑے استاد ہیں، لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ 2015 کے رائے گنج اجتماع میں کے بعد سے ہم شدید الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کے متعلق چند با احترام سوالات آپ کی خدمت میں درج ذیل ہیں۔ حضرت جی والی شورا کی تکمیل کی تجویز بھائی فاروق صاحب نے سب سے پہلے پیش کی۔ جب اس کو مولانا سعد صاحب نے قبول نہیں کی تو نظام الدین بستی سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے انتشار کیا اور ان لوگوں کی پرتشدد حرکات کی وجہ سے بالآخر مشورے کو روک دینا پڑا۔ نمبر ایک، شرافت اور انیس گدھے والے جیسے لوگوں کو کیوں حویلی میں اندر آنے دیا؟ نمبر دو، کیا یہ حرکت حویلی کی پرانی حرمت کے خلاف نہیں؟ نمبر تین، اور کس نے ایسے لوگوں کو ویزا دلوایا؟ نمبر چار، کیا یہ مضمون کو اس سے پہلے رائے گنج کے سبھی مشورے والے حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟ نمبر پانچ، کیا یہ مولانا سعد صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا؟ اس طرح کی بات تبلیغ میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ نمبر چھ، پھر یہ تجویز بھی غلط ہے، اس لیے کہ حضرت جی والی شورا کی تکمیل حضرت جی کی موجودگی کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ نمبر سات، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں کہ خود مولانا سعد اور حاجی صاحب بالاتفاق شورا تیار کرے اپنی تائید کے لیے، جیسا کہ خود حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا؟ نمبر آٹھ، اگر تجویز قبول نہیں ہوئی تو کیا ذمہ دار کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم صبر کریں؟ نمبر نو، مجوزہ شورا کے ممبران کس بنا پر چنے گئے؟ ڈاکٹر سلیم اور جاوید صاحب نے ہمارے بنگلہ دیشی شورا سے کہا کہ حاجی صاحب نے خود ہی سب کو چنا ہے، حالانکہ جب حاجی صاحب سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے پاس یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے، یہ بتا کر کہ سب کے اتفاق سے نام سوچے گئے، تو میں اگلے دن اس پر دستخط کی۔ کچھ رائے گنج کے مشورے والے جن کا نام میں یہاں نہیں لوں گا، مجھے خود بتایا کہ ان سے اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا گیا، یہاں کے ککرائل کی شورا سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا، پھر بھی آپ کیسے لکھتے ہیں کہ سب کے باہمی مشورے سے؟ نمبر 10، کیا رائے گنج میں کوئی سپر شورا موجود ہے جو اس طرح کے اہم امور کا مشورہ پردے کی آڑ میں کرتی ہے؟ ہمارا ہر کام مشورے کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سی تاریخ، کون سے وقت میں اس بات کا مشورہ ہوا اور اس میں کون کون شرکت کی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ایسا مشورہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ نمبر 11، اگر نظام الدین عالمی مرکز ہے اور واقعی میں ہے تو پھر آپ حضرات نظام الدین سے کیوں رجوع نہیں کرتے، جیسا کہ حاجی صاحب اور مولانا انصاری صاحب نے متعدد مرتبہ فرمایا؟ نمبر 12، اگر آپ باری باری فیصل پر اتنا ہی زور دیتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ آپ رائے گنج مرکز میں قائم کیوں نہیں کرتے اور اس طرح کے نظام کی شرعی حیثیت آپ پیش کر سکتے ہیں؟ نمبر 13، جتنے احباب نے نظام الدین چھوڑے ہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ حالات ٹھیک ہونے کے بعد واپس نظام الدین تشریف لائیں گے، اب حالات درست ہے، آپ واپس کیوں نہیں آتے؟ کیا مولانا سعد صاحب نے کسی کو بھی باہر نکالا؟ نمبر 14، ادباً درخواست ہے مولانا ابراہیم صاحب سے کہ آپ نے اپنے مشہور خط میں لکھا تھا کہ آپ فریق بن کر نظام الدین نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ 2 سال سے آپ کی حرکات سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے۔ نمبر 15، جب ہمارے بنگلہ دیش کی شورا نے حاجی صاحب سے سوال کیا تھا کہ مولانا سعد صاحب کے اتفاق کے بغیر آپ پوری دنیا میں عالمی شورا بننے کا خط کیسے روانہ کیا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر سے مشورہ کرو، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نمبر 16، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم کوئی چیز اپنے امیر میں دیکھو جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم صبر کرو،
کیا اگر آپ اور صرف آپ صبر کرتے تو کیا پوری دنیا کا حال آج اچھا نہیں ہوتا؟ نمبر 17، عالمی شورا کی تجویز پوری تبلیغی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا، کسی فریق کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کون اس کے ذمہ دار ہے؟ نمبر 19، یہ تو صرف تجویز ہی تھی، اگر ہمارے ذمہ دار اس کو قبول نہیں کی تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ان کے خلاف سیاسی تحریک کی طرح ایک تحریک چلائیں؟ کیا یہ ہمارے بڑوں کا نہج ہے؟ نمبر 20، کیا رائیون والوں کا 2 سال قبل حج الگ سے کرنے کا فیصلہ اجتماعیت کے خلاف نہیں؟ بہت بڑا دھماکہ نہیں تھا؟ اس کے متعلق حاجی صاحب کو بالکل ہی غلط بات سمجھائی گئی تھی کہ سعودی میں حالات اب ٹھیک نہیں، لہذا تینوں قافلے ساتھ رہ کر کام نہیں کر سکتے۔ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ میرا یہ خط امانت داری کے ساتھ ماہانہ مشورے میں اور حاجی صاحب کے سامنے پڑھا جاوے؟ کیا میرے ہر سوال کا جواب مرحمت فرمائیں گے؟ اگر کوئی بے ادبی ہوئی تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اور ہدایت خاتمہ بالخیر کی دعا طلب کرتا ہوں۔ آخر ہم سب کو چاہیے کہ اس مشکلات کا حل سوچے۔ میں نے اپنا موقف بہت سارے احباب کے سامنے پیش کیا، جن میں سے بھائی آمین صاحب اور بھائی فاروق صاحب بھی ہیں۔ اگر اس سے کوئی خیر نکلتا ہے تو برائے کرم مجھے اطلاع دیں تاکہ مولانا سعد صاحب سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ کیا معلوم اللہ پاک ہمارے دل میں بات ڈال دے اور کوئی راستہ نکل آوے۔ والسلام، واصف الاسلام، بنگلہ دیش۔